وبرکاتہ۔ بھائی جو سامنے کھڑے ہوئے ان سے میری گزارش ہے اگر یہ سچ میں 2-4 منٹ مجھے سننا چاہتے ہیں تو بالکل بیٹھ جائیں تاکہ پرشاسن کے لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ لوگ واقعی ہم سے اور علماء سے محبت کرتے ہیں۔ آپ بیٹھ جائیے۔ آپ مجھے معلوم ہے کہ آپ 2-4 باتیں مجھ سے سننا چاہتے ہیں، تشریف رکھیں۔ آپ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما جاء فی الحدیث صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پروگرام شان رسالت کے نام سے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ تر تکبیر ہو رہی ہے، اور جس بات کے لیے ہم جمع ہیں اور جس کے وجود کی وجہ سے کون و مکان سجا ہے، شان رسالت کے نعرے لگنے چاہیے تھے۔ اس لیے میں ایک مرتبہ حاکم سے کہوں کہ شان رسالت کے نعرے لگائیں۔ نعرہ رسالت، پھر لگاؤ نعرہ رسالت، شان رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حاضرین، یہ جو یہاں مجمع جمع ہے، آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایک ملعونوں کی لسٹ میں اور آیا ہے، جس کو رام گری جی مہاراج کہنے سے بھی شرم اور حیا آتی ہے، چونکہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ تجھ سے پہلے نہ جانے کتنے لوگ اس طرح کے جس نے سرکار مدینہ محمد رسول اللہ کی ذات اعلیٰ پر لبکشائی کی ہے، ان کے انتظامات یا تو آسمان نے کر دیے ہیں یا حکومتوں نے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا۔ یاد رکھو ایسوں کی ہزاروں میں لاکھوں میں تعداد موجود ہے۔ زید ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا جانے لگا تو ظالموں نے پوچھا، اے زید، اگر تیری جگہ تیرا نبی جناب محمد الرسول اللہ ہو، جو اپنے گھر میں ہے، جو اپنے دیار میں سو رہا ہے، اور تو پھانسی کے پھندے میں لٹک رہا ہے، تجھے داغا جا رہا ہے، تجھے موت کا ذائقہ چکھایا جا رہا ہے، اے زید، اگر تیری جگہ اس شروع میں جس میں ہم تجھے موت دینا چاہتے ہیں تیرا نبی محمد الرسول اللہ آ جائے تو تب تجھے کیسا لگے گا؟ اس کا خیال یہ تھا کہ شاید یوں کہے گا، ہاں میرے بچے ہیں، میری جان بچہ ہے، مگر اس کو معلوم نہیں تھا کہ سیرت کا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس میں خون، اس میں جذبے کس بات کے دوڑتے ہیں۔ مسکرا کے کہنے لگا، مروان سن، اللہ کی قسم ورب الکعبہ، زید ابن عبداللہ کہتا ہے، میں اس بات کو گوارا کبھی نہیں کروں گا، سن، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کروں گا کہ وہ اپنے ملک میں ہو اور ننگے پیر چلے جا رہے ہوں اور ان کے پیر میں کانٹا چبھ جائے، زید کو یہ بھی برداشت نہیں ہے۔ تمہیں معلوم ہے ہم محمد الرسول اللہ سے، سنو لوگوں، اس گری مہاراج کو معلوم نہیں ہے، کان کھول کے سن لے، جو ہندوستان کی دھرتی پر محمد الرسول اللہ کے لیے لبکشائی یا جرأت کرنے کے اپنے دلوں میں جذبے رکھتے ہیں، کان کھول کے سن لے، یہ کچے پکے مسلمان یہ دیکھ رہے ہیں پرشاسن اور الہیوں کے لوگ، ان میں نمازی ہو یا نہ ہو، ان میں اچھا ہو یا نہ ہو، کالا ہو یا گورا ہو، بریلوی ہو یا دیوبندی ہو، یہ کوئی بھی کسی بھی مسلک کا ہو، سنو، اگر محمد الرسول اللہ کی بات آئے گی تو برداشت سے باہر ہو جائے گی۔ حکومت ہند سے بھائی نعرے وغیرہ نہ لگاؤ، نعروں سے آپ سے صرف اتنی اپیل کرتا ہوں، چونکہ پروگرام زیادہ ہو گیا، مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ الحمدللہ شہر قاضی صاحب مولانا محمد احمد اور اس فقیر کی آواز جمعیت علماء ہند اور امام سنگٹھن اور سیوا سنگٹھن کی اس آہوان پر اتنی بڑی تعداد میں، جبکہ سورج بالکل پہلے آسمان پر، میں کہتا ہوں خدا کی قسم، اگر یہ سورج سوا نیزے پر بھی آ جائے گا تو یہ کچا پکا مسلمان محمد الرسول اللہ کے دامن کو نہیں
چھوڑے گا. قانون کے دائرے میں اپنے संविधान کے سائے میں اپنے جنوبی حق استعمال کرے گا اور محمد رسول اللہ کے گستاخوں کو قانون کے دائرے میں قیبر کردار تک پہنچائے گا. میں حکومت اتراکھنڈ اور اپنے پرشاسن سے جو بہت اچھا پرشاسن ہے، میں کسی کی فرضی تعریف نہیں کرتا. ہمارے یہاں کے ڈی ایم، ہمارے یہاں کے ایس ایس پی، یہاں کے ایس پی سٹی جو شہر چلا رہے ہیں، یقین ماننا میں کوئی چاپلوسی نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمیں کوآپریٹ کرتے ہیں، دونوں سمودائے کو کوآپریٹ کرتے ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اسی طرح اتراکھنڈ میں بیلنس بنائے رکھیں. ان کے لیے تالیاں بجاؤ. میں اپنی بات ختم کرنے کی طرف لے جا رہا ہوں، چونکہ یہ بھاشن کا اور تقریروں کا ٹائم نہیں ہے. میں اتراکھنڈ حکومت اور ماننیہ گورنر صاحب سے، ڈی ایم صاحب کے جو ہے مادھیم سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی چھوٹی جگہ سے بڑا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے. یہ اتراکھنڈ چھوٹا سا صوبہ ہے، یہ لبرٹی ہے. یہاں سے یہ چنگاری لگے گی تو انشاءاللہ پارلیمنٹ پہ جاگے اور اس پر قانون ضرور بنے گا. انشاءاللہ آج نہیں بنے گا تو کل بنے گا. اور اگر ضرورت پڑی، جس طریقے سے آج تپتی ہوئی دھوپ کے اندر اللہ کے نبی کی محبت میں آپ نے عمر بن الخطاب کے اس قول کو سچا کر دکھایا. کیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے مجھ سے بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر آئے اور کہا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت بہت کرتا ہوں. حضور کی حدیث ہے نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ماں باپ بیوی بچوں ساری دنیا سے زیادہ پیار محمد رسول اللہ سے کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، جب تک آپ کا پکے مسلمان نہیں ہو جاؤ گے جب تک اس پر عمل نہیں کرو گے. کہنے لگے یا رسول اللہ میں ساری دنیا سے زیادہ آپ کو پیار کرتا ہوں، مگر اپنی ذات، اپنے نفس، اپنے وجود سے زیادہ محبت نہیں کرتا. حضور نے فرمایا او کچے پکے مسلمانوں سن لو. حضور نے فرمایا پھر تو ابھی پکا مسلمان بولو بھائی بولو نہیں ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ تو سن لو، الان احب الیک فی نفسی یا رسول اللہ. حضور علیہ السلام کو فرمایا حضرت عمر نے، اے اللہ کے رسول سن لے، آج کے بعد میں اپنے وجود، اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچوں سے سب سے زیادہ پیار آپ ہی سے کرتا ہوں. ہم بھی کرتے نہیں کرتے بھائی؟ ہاتھ اٹھا کے کہو ہم بھی یہی کریں گے انشاءاللہ. ہم بھی یہی کریں گے انشاءاللہ. اگر دہلی جانے کے لیے اتراکھنڈ سے ضرورت پڑی، اپنا جان مال وقت لے کر کے اس قانون کو بنوانے کے لیے جنتر منتر، تو کیا آپ ہمارا ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ دیکھ لو صاف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، بہت دیر سے آپ حضرات بہت ہی قیمتی بیانات سماعت فرما رہے ہیں. ہم سب یہاں جو جمع ہوئے ہیں اس کا مقصد محض جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. ہم سب اسی کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں. ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کبھی کوئی گستاخی کرتا ہے، کبھی کوئی گستاخی کرتا ہے، کبھی کوئی کچھ بکتا ہے، کبھی کوئی کچھ بکتا ہے. یہ کیا تماشا ہے؟ جب ہمارے ملک میں ہر ایک کو پوری اس کو صحیح طریقے سے رہنے کی اجازت دی گئی ہے اور ہر ایک کے مذہب کا احترام کیا گیا ہے، تو پھر آئے دن یہ کیوں بات ہوتی ہے؟ اور پھر جب کوئی یہ کام کرتا ہے تو اس پر آواز کیوں نہیں اٹھائی جاتی ہے اور ایسے لوگوں کی گرفتاری کیوں نہیں ہوتی؟ جب ہم کسی کے مذہب کو برا نہیں کہتے، جب ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے ہیں، تو آپ کیوں بار بار چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں؟ آپ کیوں بار بار ایسی حرکتیں کرتے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے
رحمت بنا کر بھیجا ہے. وہ مرد ہو تو اس کے لیے رحمت ہے, عورت ہو تو اس کے لیے رحمت ہے, بچہ ہو تو اس کے لیے رحمت ہو, بڑا ہے تو اس کے لیے رحمت ہے, اور امیر ہو تو اس کے لیے رحمت ہے, غریب ہو تو اس کے لیے رحمت ہے, اور فقیر ہو تو اس کے لیے رحمت ہو. کوئی بادشاہت کر رہا ہو, کوئی سلطنت کر رہا ہو, کوئی دنیا کے کسی خطے میں رہ رہا ہو, کوئی پہاڑ کے اوپر رہ رہا ہو, کوئی پہاڑ کے اندر رہ رہا ہو, کوئی سمندر کے اوپر رہ رہا ہو, کوئی سمندر کے اندر تیراکی کر رہا ہو, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ جو آپ کی رحمت سب کے لیے, آپ کو سب کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے. اور آج ساری دنیا امیر و غریب, مزدور, چھوٹے بڑے, عورتیں بچے, بادشاہ اور فقیر, اور دنیا کے جس خطے میں رہنے والے ہیں, سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے سائے تلے دبے ہوئے. کوئی مانے یا نہ مانے اسے ماننا پڑے گا. آپ حقیقت تک جائیے, آپ تاریخ پڑھیے کہ دنیا کی تاریخ کیسی ہو چکی تھی. 6 صدی مسیحی میں کیسی تاریخ دنیا کی تھی. بالکل لوٹ کھسوٹ کا عالم تھا, چوری ڈاکہ ڈکیتی کا عالم تھا. لوگ ایک دوسرے کے مارنے کے, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے تھے. عورتوں کی عزت پامال کی جا رہی تھی, ان کا کوئی احترام نہیں تھا, اور جنگیں کئی سال تک, سالہ سال تک چلتی رہتی تھی. قربان جائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آپ تشریف لائے اور آپ نے ان ساری چیزوں کا خاتمہ کیا. ہر ایک کو اس کا حق دیا, عورتوں کو اس کا حق دیا, بچوں کو اس کا حق دیا, بڑوں کو اس کا حق دیا, چھوٹوں کا احترام کیا اور بڑوں کا احترام کیا. ہر ایک کے لیے برابر کی تعلیم, برابری کی تعلیم دی. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. لیکن جس کا نام ہے محمد, اس سے عالم ہے ممجد. آپ تمام حضرات جو یہاں آج رسول رحمت, شفیع معظم, نبی محتشم, اللہ کے پیارے, امت کے سہارے, رب کے محبوب, دانائے غیوب, مالک رقاب و امم, فقر ارب و عجم, والی کون و مکاں, سیاح لامکاں, سرنشین مہوشہ, ماہ خوبہ, تتمہ دورہ, شہنشاہ حسینہ, جلوائے صبح ازل, نور ذات لم یزل, باعث تکوین عالم, فقر آدم و بنی آدم, رازدار ماں اوہا, صاحب ماں تغا, صاحب علم نشرہ, معصوم آمنہ, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنے دل کی گہرائیوں سے درود کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ حضرات کے سامنے آج چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان کہتا ہے کہ ایمان کی جان ہے وہ. دیکھیے آج ایک پروپیگنڈے کے تحت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شایان شان ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, 3 بار نہیں, ملک کے مختلف حصوں میں, الگ الگ حصوں میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی ایک ایجنڈے کے تحت کی جا رہی ہے, ایک ایجنڈے کی تحت کی جا رہی ہے. لیکن اس ایجنڈے کا جواب اللہ جل جلالہ امن والہ قرآن کریم میں اب سے 1400 سال پہلے دے چکے ہیں. جب یہودیوں نے تانا دیا تو قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. ہم اور آگے چلے تو قرآن نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل دی, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. قرآن نے کیسی تعریف کری, انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. قرآن کریم نے کیسی تعریف کری, ما ذاق البصر وما طغى. قرآن کریم نے کیسی تعریف کری, والشمس وضحاها. قرآن کریم نے کیسے تعریف کری, اللہ نے کیسے نام لیا, یاسین, طٰہٰ, یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, یا ایھا المدثر, یا ایھا الرسول, یا ایھا النبی. اب کوئی کہنے والا کہتا ہے قرآن کہہ چکا ہے, قرآن کہہ چکا ہے, کہنے دو. اب ہم کو اس قرآن کے پیغام کو عام کرنا ہے. سنو, اگر اس قرآن کے پیغام کو عام نہ کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا تپتا ہوا خون حضرت حمزہ کو عورت سے پکار کے جواب مانگے گا قیامت کے دن. بتاؤ, جب میرے چچا کا خون عورت میں ٹپک رہا تھا تو تم کہاں سو رہے تھے؟
طائف کا خون جواب مانگے گا، طائف کا خون جواب مانگے گا۔ مکے کی گلی کی قربانیاں تمہیں للکار للکار کے آواز دے رہی ہے، حبشہ کی ہجرت تم کو آواز دے رہی ہے۔ مسلمانوں، تمہارے کردار سے، تمہارے گفتار سے، میرے کردار اور گفتار سے آج رسول اللہ کی زندگی نظر نہیں آ رہی ہے، اس لیے لوگوں کو کہنے کا موقع مل رہا ہے، اس لیے لوگوں کو کہنے کا موقع مل رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کریم کیسے الفاظ میں تعریف بیان کرتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ہر ادا کی تعریف کی ہے، حتیٰ کہ میں یہ کہوں جب حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلام پڑھا تو قلم توڑ دیا، ساری دنیا کا نعتیہ کلام ایک طرف رکھا جائے اور حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو پلڑا جھک جائے گا۔ کیا فرماتے ہیں حضرت حسان ابن ثابت؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلَقَّتْ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے اللہ کے رسول، آج تک میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں، اور دیکھتی کیسے کہ آپ جیسا جمال والا آج تک کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، آپ جیسا جمال والا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، آپ ہر عیب سے پاک ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رائس پر موجود سبھی ذمہ دار حضرات، شیخ قاضی صاحب، مفتی رئیس صاحب، ارشد مولانا اشرف قادری صاحب اور بھی بہت سارے دیگر حضرات، اگر میں سب کا نام لوں تو شاید یہ ممکن نہیں ہے کہ نام لینا۔ آج ہم جو یہاں پر سب اکٹھا ہوئے ہیں، اس کا مقصد اکٹھا ہونے کا کیا ہے؟ یہاں پر اس بھیڑ کو جو بلایا گیا ہے وہ کیوں بلایا گیا ہے، ذرا اس کو سن لیں۔ میں کوئی تقریر نہیں کرنے چلا ہوں آج آپ کے سامنے، الحمدللہ تقریر کرنے کا کام تو عالموں کا ہے۔ میں تو وہ بات بتانے چلا ہوں جو حق ہے، میں تو وہ بات بتانے چلا ہوں کہ جو ہندوستان کے آئین نے اور ہندوستان کے سنویدھان نے جو ادھیکار ہم کو دیا ہے، اس ادھیکار کو استعمال کر کے ایک ایسے قانون کی درکار ہے، ایک ایسے قانون کی ضرورت ہے جو کہ تمام انبیاء صلاۃ والسلام، تمام پیغمبر اور تمام مذہبوں کے جو دیوی دیوتا ہیں یا مہاپروش ہیں، ان کی شان میں آئندہ کبھی کیسی گستاخی نہ ہو۔ میں آپ کو بتانے چلا ہوں کہ جس ذات کی آج بات ہو رہی ہے، جس ذات کے لیے آج ہم یہاں سب اکٹھا ہوئے ہیں، تو سنو بھائی، اسی ذات کے لیے اللہ نے اس جہاں کو بنایا، اسی جہاں کے لیے یہ جنت بنائی گئی، اسی ذات کے لیے آپ کو اور مجھ کو بنایا گیا، اور اس ذات کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہو میرے ساتھ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھک گئے ہیں ہنگامے، جگہ جگہ کے تمہیں تھک گئے ہیں ہنگامے، نشہ تو لذت خواب گراں بدل ڈالو، جگہ جگہ کے تمہیں تھک گئے ہیں ہنگامے، نشہ تو لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بوجھ بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو، اور سفینہ اپنے کنارے سے اپنا لگ تو سکتا ہے، ہوا کے رخ پہ چلو کارواں بدل ڈالو۔ میں سب سے پہلے جناب نعیم الدین صاحب کا اور تمام علماء ہند کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے صرف 1 سے 1.5 منٹ کا وقت دیا، اور میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب ناموس رسالت پر اپنی جان، اپنی ماں، اپنا مال، اپنی اولاد اور سب کچھ قربان کرنے کے لیے آج یہاں اکٹھا ہو گئے ہیں۔ تبھی تو ہمارے امام نے کہا ہے، یا رسول اللہ زمین و زماں، آپ سب بولیں زمین و زماں، یا رسول اللہ زمین و زماں، مکین و مکہ، مکین و مکہ، ہمارے یہاں اٹھا بھی وہاں۔ بس میں آئین لفظوں کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں اور سب علماء کی طرف سے اور مسلم سنگٹھن کی طرف سے میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اور پولیس پرشاسن
اور جو ذمہ دار حضرات ہیں ان سب سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی کی شان میں اگر اب گستاخی ہوئی تو ہم برداشت نہیں کریں گے. بہت ہو گیا. نبی کی شان ہمارے اپنی جان سے بھی پیاری ہے, اپنی اولاد سے بھی پیاری ہے, اور اپنے مکانوں سے بھی پیاری ہے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اسٹیج پر رونق افروز معزز عمائدین اسلام, علماء کرام, حاضرین جلسہ, اس فقیر نے قرآن مقدسہ کی جس آیت کریمہ کو اور بخاری شریف کی اس حدیث کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. میں چاہتا ہوں کہ قرآن و حدیث کے فرمان کے مطابق ہم اور آپ سب مل کر سب سے پہلے مدنی تاجدار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی غلامی کا ثبوت فراہم کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ نذر کرنے کی سعادت حاصل کریں اور پڑھیں میرے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرات, بار بار اس اسٹیج کے ذمہ داران کی طرف سے آپ سے درخواست کی جا رہی ہے کہ آپ ادب و احترام ملحوظ رکھیں. اس شعر کے ساتھ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جذب ایمان پے کرے حسن وفا بن جائیے, جذب ایمان پے کرے حسن وفا بن جائیے, تاج شاہی کے لیے ان کے گدا بن جائیے, تاج شاہی کے لیے ان کے گدا بن جائیے. بعد میں بن لیجئے گا آپ شیخ محترم, آئیے پہلے غلام مصطفیٰ بن جائیے, آئیے پہلے غلام مصطفیٰ بن جائیے. حضرات, میں آپ سے قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ اور وہ حدیث پاک کا ترجمہ پیش کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں, جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں, ان کے اوپر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے. حضرات, اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین فرمایا ہے. ہمارے آقا صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے ہیں, بلکہ ساری مخلوق کے لیے, ساری انسانیت کے لیے ہمارے آقا رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے ہیں. یہ نادان لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سیرت مبارکہ کو پڑھے بغیر آپ کی شان میں گستاخی بے ادبیہ کرتے ہیں. حضرات کو کان کھول کر سن لیں کہ جو عقل رکھتے ہیں, جو شعور رکھتے ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت سے واقف ہیں, انہوں نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بہترین خراج عقیدت کے گلدستے نشاور فرمائے ہیں. کار کا پرشاد میرے آقا کی بارگاہ میں نظر عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتا ہے, توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. کال کا پرشاد نامی اسی ملک ہندوستان کا ایک غیر مسلم ہم وطن اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یوں عرض کرتا ہے کہ گر شمس و قمر کوئی دامن میں چھپا لے,
گر شمس و قمر کوئی دامن میں چھپا لے اور دولت کونین کو ہاتھوں میں اٹھا لے، پھر کال کا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے۔ گر شمس و قمر کوئی دامن میں چھپا لے اور دولت کونین کو ہاتھوں میں اٹھا لے، پھر کال کا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے، تو وہ نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے، تو وہ نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے۔ اور حضرات، آج یہاں پر ہم اور آپ سب مل کر اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ثبوت فراہم کرتے ہوئے، ان کی محبت اور عقیدت سے اپنے دلوں کو معمور رکھتے ہوئے یہاں پر اکٹھا ہوا ہے۔ حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ قیامت کب آئے گی؟ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاریاں کی ہیں؟ وہ سوال کا جواب دیتے ہوئے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، بہت زیادہ نامہ اعمال، میرے نامہ اعمال میں بہت زیادہ عبادت نہیں ہے یا رسول اللہ، لیکن ایک بات ہے کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر جس سے تم محبت کرتے ہو، کل قیامت کے روز تم اسی کے ساتھ اٹھو گے، اسی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ یا اللہ، یہ تیرے غلام تیرے محبت، تیرے رسول کی محبت میں یہاں پر موجود ہیں۔ تیرے رسول نے یہ خوشخبری اپنی محبت کرنے والوں کو سنائی ہے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے، کل قیامت کے روز اس کا حشر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اے اللہ، ہم سب کے دلوں میں اپنے پیارے محبوب کی محبت اور عقیدت اور ان کی عظمت کو جلوہ گر فرما دے، ان کی محبت پر اس دنیا میں قائم رکھ اور ان کی محبت پر یہ ہمارا خاتمہ نصیب فرما۔ سے کچھ نہیں نکلتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ اس کو کچھ کھلا دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو ان کے پاس میں اس وقت میں موجود تھا وہ کھلانے کی کوشش کی، مگر اس نے فوراً ایک دم آواز نکالی، کون کمبخت میرے پاس آ گیا ہے کہ اتنی زور سے مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ جب یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو کانپ اٹھے، پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ آپ کو کیسے تکلیف ہو گئی؟ میں تو آرام سے آپ کو کھلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کہنے لگا کہ نہیں، اس سے پہلے جو کھلا کر جاتا تھا اس کی مثال تم پیش نہیں کر سکتے۔ وہ تو مجھ کو اس انداز پر کھلاتا تھا، اپنے منہ میں ڈالتا تھا اور اپنے منہ کی زبان سے نکل کر کے پھر میرے منہ میں ڈالتا تھا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنے والے بہت سے لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آپ نے ایک امن کا گہوارہ دنیا کو دیا۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم واقف ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے قریب جانے کے بعد آج بھی یہ موجود ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ آپ خاموش رہیں، یہاں شور نہ مچائیں۔ یہاں آپ خاموش رہیں، یہاں شور نہ مچائیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر کے اندر آرام فرما ہے، اس لیے ان کو تکلیف ہوگی۔ اس لیے میں آپ تمام حضرات سے سب سے پہلے یہی درخواست کروں گا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے وارثین یہاں پر موجود ہیں، اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ آپ کو بار بار وہ آواز دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ خاموشی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں۔ اگر واقعی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہاں پر تشریف فرما ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ اب آپ کی آواز نہیں آنی چاہیے، شور و غل کی آواز نہیں آنی چاہیے۔
جب تک کہ اسٹیج سے یہ اعلان نہ ہو جائے، نعرہ بازی نہ ہو، اور نعرہ اسٹیج سے جو لگایا جائے گا اسی کے مطابق آپ بھی اپنا نعرہ لگائیں گے۔ انشاءاللہ اس پر امید ہے کہ آپ سبھی عمل کریں گے۔ دوسری چیز مجھے یہی کہنی ہے، ہمارے مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں، ہم بہت استقبال کرتے ہیں حضرت کا۔ اسی طریقے سے شہر قاضی صاحب تشریف لا چکے ہیں، بہت بہت استقبال ہے حضرت کا۔ شہر قاضی صاحب تشریف لا چکے ہیں، آپ کے بیچ ابھی آپ کے روبرو ہونے والے ہیں انشاءاللہ۔ اس لیے اس سے پہلے میں آپ کا یہی ماحول بنانا چاہتا ہوں کہ انبیاء کرام علیہم السلام، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ نعت پاک کے چند اشعار پڑھتا ہوں کہ جس نے دیکھا ایک نظر چہرہ میرے سرکار کا، جس نے دیکھا ایک نظر چہرہ میرے سرکار کا، ارے ہو گیا وہ ہو گیا شیدا میرے سرکار کا، ہو گیا وہ ہو گیا شیدا میرے سرکار کا، جس نے دیکھا ایک نظر چہرہ میرے سرکار کا، بو جہل اور بو لہب اپنی انا میں مٹ گئے، کنکروں نے پڑھ لیا کلمہ میرے سرکار کا، کنکروں نے پڑھ لیا کلمہ میرے سرکار کا، جس نے دیکھا ایک نظر بھائی آپ سبھی سے گزارش ہے، سب سے پہلی بات تو جب نعت شریف پڑھی جا رہی ہے آپ اس کے بیچ میں دخل اندازی کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ بالکل بھی نعرے نہ لگائیں، جب تک اسٹیج سے کوئی نعرہ نہیں لگائے گا آپ میں سے کوئی بھی نعرہ نہیں لگائے گا، اس کی اجازت نہیں ہے آپ کو۔ آپ بیٹھے سنیں۔ اس کلام کا سب سے خوبصورت شعر جس کی وجہ سے میں نے یہ کلام انتخاب کیا ہے کہ ہو گیا وہ ہو گیا شیدا میرے سرکار کا، جس نے دیکھا ایک نظر چہرہ میرے سرکار کا، چندرما پر جانے والا چاند ہی سے پوچھ لو، چندرما پر جانے والا چاند ہی سے پوچھ لو، ارے کب سے چلتا ہے وہاں سکہ میرے سرکار کا، ارے کب سے چلتا ہے وہاں سکہ میرے سرکار کا، ہو گیا وہ ہو گیا شیدا میرے سرکار کا، جس نے دیکھا ایک نظر چہرہ میرے سرکار کا۔ آخری بند پیش ہوئی ہے
حق تو یہ تھا کہ آپ لوگ بہت اطمینان سے بیٹھ کر کلام اللہ کو سنتے. آپ شمیم بھائی، شاہد بھائی، ناظم بھائی، آپ سب سے گزارش ہے کہ جو ساتھی تشریف لا رہے ہیں ان کو بیٹھا دیں. آپ کے بیچ میں حضرت مولانا انس صاحب نعت شریف پیش کریں گے. دیکھیے بھائی، نعت شریف کا یہ حق ہے کہ اس کو بیٹھ کر اور بہت اطمینان سے اور تسلی سے سنا جائے. جب ذکر پر نام محمد ہو اور آپ لوگ کھڑے ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے نبی کا مبارک نام زبان پر آئے، میرے نبی کا نام آپ کی کانوں تک پہنچے، آپ نبی کی نعت کو سماعت فرمائے اور آپ چلتے پھرتے ہو اور آپ بیٹھے نہ. الحمدللہ یہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. آپ سب سے گزارش ہے کہ نعت جب ہی پڑھی جائے گی جب آپ لوگ بیٹھ جائیں گے. جو لوگ آ رہے ہیں ان کو آنے دیں اور جو میرے بھائی اندر آ چکے ہیں وہ بیٹھ جائیں اور جو لوگ سائڈ میں کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی سامنے کی طرف آ جائیں. آپ سب سے گزارش ہے. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار. بھائی ہاتھ کھڑے ہو کے جواب دو، چپ چاپ جائیں گے نا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. ज्ञापन सेवा में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा जिलाधिकारी महोदय देहरादून. माननीय प्रधानमंत्री, भारत की संप्रभुता और उन्नति का मूल मंत्र भारत का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है, जो अनेकता में एकता के स्वरूप को बनाए रखने के लिए भारत के सभी समुदाय, जातियों और पंथों के बीच विश्वास पैदा करता है. कोई भी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश धर्म आधारित मतभेद के आधार पर खड़ा नहीं रह सकता. यदि विश्व के उन्नत राष्ट्र की ओर देखा जाए तो उन्होंने अपने समाज में काटने और बांटने वाली हर विचारधारा को पराजित किया और समतामूलक समाज का निर्माण किया. इसी समतामूलक समाज के कंधों पर अमेरिका और कई यूरोपियन उन्नत राष्ट्र खड़े हुए हैं. लेकिन दुर्भाग्य से भारत में वर्तमान परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं जो विभाजन और त्रिसरकार को बढ़ावा दे रही हैं. विभाजन और त्रिसरकार की विनाशकारी विचारधारा भारत को विकास तथा उन्नति के मार्ग पर नहीं अपितु टकराव और तबाही के मार्ग पर धकेल रही हैं. इस पत्र के द्वारा किसी वर्ग या समुदाय विशेष के अधिकारों की रक्षा की बात नहीं की जा रही है. इसमें भारत के मूलभूत लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक ढांचे की रक्षा की बात की जा रही है. यदि भारत के किसी भी एक वर्ग, समुदाय या संप्रदाय में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है तो वह देश के लिए घातक है. असुरक्षा की भावना देश को उन्नति के मार्ग पर नहीं बल्कि अवनति के मार्ग पर ले जाएगी, जहां से लौटना बहुत कठिन होगा. भारत के प्रत्येक व्यक्ति की धार्मिक अधिकारों की रक्षा करते हुए बड़े लंबे संघर्ष के बाद हम अपने देश को आज यहाँ तक ला सके हैं. लेकिन अभी भारत को एक विकसित देश और राष्ट्र बनने के लिए लंबा सफर तय करना है. 1947 में इस देश ने शून्य से आरंभ किया था. आज यह देश बहुत कुछ अर्जित कर चुका है. विश्व में एक परिपक्व धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत की छवि मजबूत हुई है, जिससे भारत के आर्थिक विकास में बड़ा सहयोग मिला है. विकास की यहाँ तक की यात्रा ऐसे ही संपन्न नहीं हो गई है. इसकी सफलता के पीछे भारत के संविधान की वही मूल भावना है जो प्रत्येक भारतीय को बराबरी का अधिकार देकर देश के विकास की दौड़ में भाग लेने के लिए प्रेरित करती है और हम भारतीय को सुरक्षा का एहसास कराती है.
लेकिन वर्तमान समय में जो कुछ हो रहा है वह देश के एक विशाल वर्ग को मुख्य धारा यात्रा को केवल बाधित नहीं करेगा अपितु देश की एकता भी क्षीण करेगा। यह आए दिन कोई ना कोई व्यक्ति सस्ती प्रसिद्धि पाने के लिए इस्लाम धर्म एवं पैगंबर आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अभद्र टिप्पणी कर देता है। माते हाल ही में महाराष्ट्र के व्यक्ति जिसका नाम रामगिरी है के द्वारा पैगंबर आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अभद्र टिप्पणी की गई है, जिस कारण केवल मुस्लिम धर्म को मानने